گڈ مارننگ پاکستان، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر حنیف، اور میرے ساتھ موجود ہے انیکا بیگ۔ آپ سب کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ پیاری سی صبح کا پیارا سا سلام۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی صبح ہمیشہ کی طرح نہایت ہی شاندار گزر رہی ہوگی اور آپ کا آنے والا وقت بھی اچھا ہوگا۔ گڈ مارننگ ٹو یو انیکا، کیسی ہیں؟ گڈ مارننگ یاسر، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس ذات کا کرم ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے اپنوں کے ساتھ خوش ہوں گے۔ اور آج کی ہماری پیاری سی بات اپنوں کے لیے ہی ہے۔ اس سے ریلیٹ مجھے لگتا ہے کہ جس کی زندگی میں اپنے ہیں، اور اپنے کیسے بنتے ہیں وہ بھی بات کریں گے، لیکن جس کی زندگی میں اپنے اس کے ساتھ اپنے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دنیا کا ایک خوش قسمت ترین انسان ہے، اور وہی اس کے لیے ایک جنت بھی ہے میرا خیال۔ بالکل۔ ناظرین کرام، انیکا سے پوچھیں گے کہ عمر اور زندگی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل، عمر اور زندگی میں فرق کیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت کسی نے جواب دیا ہے اس کا، جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ بالکل ایسی بات ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کمانے کی غرض سے مختلف ریزنز کے باعث اپنوں سے دور ہوتے ہیں، ایجوکیشن یا کوئی اور معاملات ہوتے ہیں، لیکن یقین کیجیے وہ لمحے جو اپنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اپنے بھی کیسے کہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دینے والے۔ اگر آپ پہ کوئی برا وقت آ چکا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہیں، خوشی غمی ہر سب چیزیں آپ کے ساتھ ہی شیئر کرتے ہیں۔ وہ اپنے اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ وہ نہیں ہے تو آپ صرف اور صرف عمر گزار رہے ہیں۔ لگتا ہے آپ بھی گھر گئی ہوں گی، میں بھی گھر گیا ہوں گا۔ وہ پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کتنا ٹائم گزارا آپ نے گھر میں؟ جب آپ گھر میں جتنا ٹائم گزرا ایسا لگا کہ وہ پانی کی طرح بہہ گیا، پتہ ہی نہیں چلا ان کے ساتھ۔ بالکل ایک ہفتہ ہم گزار کے آئے، اور لائک دیٹ کہ جلدی سے پتہ نہیں چلا گزر گیا ہو، اور یہاں پہ بہت دن محسوس ہوتی ہے کہ کتنے سال کتنی صدیاں گزر گئی ان کے بغیر۔ بالکل، تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ وہ انسان بہت خوش نصیب انسان ہے کہ جس کی زندگی میں اپنے ہیں۔ اپنوں سے مراد کیا ہے؟ آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے عزیز رشتے ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے جو آپ کے خاص انسان ہیں، خاص لوگ ہیں، وہ ہو سکتے ہیں۔ اپنا اسے کہتے ہیں جو آپ کو اپنا بنائے، آپ کو سمجھے، آپ کی عزت کرے، آپ کو رسپیکٹ دے، اسے اپنا کہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کی زندگی میں وہ اپنے ہیں تو آپ خوش قسمت انسان۔ جی آپ نے بات بالکل اچھی کی ہے، بہت جو ہے وہ ایکوریٹ ہے آپ کی بات، لیکن مجھے لگتا ہے کہ صرف خونی رشتے آپ کے اپنے نہیں ہوتے، جو احساس کرتے ہیں آپ کا وہی آپ کے اصل اپنے ہوتے ہیں۔ بالکل، بہت ہی خوبصورت بات، احساس کرنا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ خون کے رشتے ہوتے ہیں لیکن وہ اس میں اپنائیت محسوس نہیں ہوتی، لیکن رشتہ خون کا نہیں ہوتا، کوئی بیگانہ مل جاتا ہے اور پھر وہ احساس کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے رشتوں کے اندر احساس ہونا ضروری ہے۔ تو کوشش کیجیے اپنی زندگی کے جو خوبصورت لمحات ہیں یا اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنوں کے ساتھ رہیے۔ جس طرح کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی، تو اس پر کسی نے خوبصورت ایک شعر کہا ہے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ہم ایک دن بات بھی کر رہے تھے، آپ سے پہلے میری بات ہوئی کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے بہت بڑا لائف سٹائل نہیں چاہیے۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہمیں بہت ہی مختلف چھوٹی سی چیزیں ہیں، اگر وہ ہم پوری کر لیتے ہیں، لائک دیٹ لائف کی نیڈس ہیں، آئی تھنک سو اٹس انف۔ لیکن ہم بہت زیادہ کی خواہش میں ایکسپیکٹیشن زیادہ بڑھ جاتی ہیں، لگژری لائف کی طرف چلی جاتی ہیں، بہت زیادہ کی خواہش میں جو ہمارے پاس قیمتی ہوتا ہے ہم اسے بھی گنوا دیتے ہیں۔ بالکل، کوشش کیجیے، ضرور ترقی کیجیے، ترقی کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک رہا، باہر جائیے، سب کچھ کیجیے، لیکن اپنی فیملی کو اپنوں کے ساتھ رکھیے۔ کیا پتہ زندگی کا تمام ہو جائے اور پھر آپ سوچتے رہیں کاش ان رشتوں کے ساتھ میں اور وقت کچھ بتا پاتا ہے، لیکن آپ کے پاس وہ وقت نہ ہو۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب۔ جی ناظرین کرام، اس وقت آپ سب جانتے ہیں کہ سپر پاور جسے سمجھا جاتا ہے امریکہ کو، تمام ممالک پہ ٹیکسیز اور ٹیرف لگا دیے گئے ہیں۔ پاکستان پہ بھی تقریباً 29% جو ٹیرف ہے وہ لگا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے اس کا بھی بڑھنے کا خطرہ ہے۔ پاکستان کے اندر بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے کا خطرہ سامنے آ رہا ہے، لیکن ناظرین کرام اس وقت پاکستان نے بھی ایک سٹینڈ لینے کے لیے چاہا ہے، کوشش کی ہے۔ پاکستان کا نئے ٹیرف پر مذاکرات کے لیے
اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے، جو جا کر بات چیت کرے گا کہ ہمارے اوپر جو آپ نے ٹیرف لگایا ہے یا تو ختم کیا جائے، یا تو اس کی جو مقدار ہے، اس کی جو اماؤنٹ ہے جو 29% ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی درست نہیں ہے، اس کو کم کیا جائے۔ جی، اس پر ایک اجلاس بھی ہوا ہے اور اجلاس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں پاکستانی سفارت خانہ مسلسل امریکی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس کے ساتھ وفد کو امریکہ کی جانب سے درآمدات پر لگائے گئے نئے ٹیرف پر مذاکرات کے بعد مستقبل کے لیے باہمی طور پر مفید لاحقہ عمل طے کرنے کا ٹاسک سونپ بھی دیا گیا ہے۔ بالکل، اگر میں وفد کی بات کروں تو وفد کے اندر جو مذاکرات کے لیے وفد کیا اس کی تشکیل نو کے اندر معروف کاروباری شخصیات موجود ہیں، برآمدہ کنندگان موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ دہائیوں پر محیط ہیں۔ حکومت امریکہ کے ساتھ تجارتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہاں ہے۔ ناظرین کرام، اجلاس کے اندر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزراء احمد خان چیمہ، محمد اورنگزیب، علی پرویز ملک، مشیر اعظم سید توقیر شاہ، معاون خصوصی طارق فاطمی، ہارون اختر، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل اور متعلقہ اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب۔ جی ناظرین کرام، پاکستان کے اندر ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس پر جواب آ گیا ہے ایشیائی ترقیاتی بینک کا۔ یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو شرح نمو ہے، ترقی کی شرح ہے، وہ رواں سال 2.5% رہنے کا امکان ہے۔ اگر ہم بات کریں تو حکومت پاکستان کی طرف سے جب بجٹ پیش کیا گیا تھا پچھلے گزشتہ سال کے اندر، تو یہ کہا گیا تھا کہ 3 سے ہماری جو شرح نمو ہے وہ 3.2 سے بڑھے گی، لیکن حکومت پاکستان اس ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ رواں سال پاکستان کی شرح نمو 2.5% رہنے کا امکان ہے۔ بالکل، ایشیائی ترقیاتی بینک نے ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی، جس میں رواں مالی سال پاکستانی معیشت شرح نمو کا ہدف حاصل نہ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق رواں مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 2.5% رہنے کا امکان۔ اس سے پہلے ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معاشی شرح نمو کا تخمینہ 3% لگایا تھا، جبکہ وفاقی حکومت نے معاشی شرح نمو کا ہدف 3.6% مقرر رکھا جو تھا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پہلے لگایا تھا کہ 3 تک جا سکتی ہے، وہ 3 تک بھی نہیں جا سکی، تو گورنمنٹ آف پاکستان نے 3.6 تک لگایا ہے۔ بالکل، مطلب بہت واضح فرق سامنے نظر آ رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے جو ہدف حاصل کرنا تھا وہ ہدف حاصل نہیں کر پائی۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی دی ہے کہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے اس میں مزید اضافہ نہیں ہوگا۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو اوسطاً مہنگائی ہے وہ 6% ہے اس کی شرح، تو وہ 6% ہی رہے گی، اس سے آگے نہیں بڑھے گی۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ اس سے پہلے ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے جو مہنگائی کا تخمینہ ہے وہ 10% لگایا گیا تھا، لیکن حکومت پاکستان نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 12% تک جا سکتی ہے۔ یہاں پہ حکومت پاکستان کی طرف سے آئی تھنک سو ایک اچھا کام کیا گیا ہے کہ مہنگائی کی شرح کے اندر اضافہ نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 3% رہنے کا ہمارے پاس جو تخمینہ ہے وہ موجود ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب۔ جی، بات کرتے چلتے ہیں پاکستان سپر لیگ کی۔ PSL ایکس کی ایک مرتبہ پھر سے پاکستان سپر لیگ اپنا جادو جگانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان سپر لیگ کی افتتاحی تقریب کی میزبانی راولپنڈی کے اندر ہونے جا رہی ہے۔ 10 سال کے اندر پہلی مرتبہ راولپنڈی کو افتتاحی تقریب کی میزبانی مل رہی ہے، دیٹس اے گڈ تھنگ۔ اور جتنے بھی اسلام آباد کے لوگ ہیں، جیسے بہت سے لوگ برگرز بھی کہتے ہیں، بی ریڈی برگرز، آپ کو بہت کچھ اس وقت دیکھنے کو ملے گا راولپنڈی کے اندر آپ کو۔ اور میں ایک چیز کا یعنی کہ بہت زیادہ میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں فرام اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو فینس ہیں انہوں نے ہمیشہ اسٹیڈیم بھرا ہے۔ لاہور، ملتان اور راولپنڈی کے فینس نے ہمیشہ پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے میچز ہوں یا ٹیسٹ کرکٹ بھی ہو رہی ہو تو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تمام فینس اور اپنے اپنے ٹیم کو، اپنے اپنے کھلاڑیوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جی بتائیں یاسر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو افتتاحی تقریب ہے یہ کیسی ہوگی؟
इट विल बी इंटरेस्टिंग. और आप सब जानती हैं, आपने हमेशा देखा होगा, बहुत से लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त क्रिकेट तो अच्छी नहीं है, लेकिन हमें इफ्तिताही तकरीब बड़ी बहुत अच्छी मिलती है. बिल्कुल लाइक दैट कज़ाफ़ी स्टेडियम की तकरीब हुई, बहुत सी चीज़ें होती रही, तो वो 100% अच्छी होती है. लेकिन इसके साथ साथ नाज़िरान एक बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्रॉम एवरीवन के यहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो जादू जगाएंगे अपनी आवाज़ का. PSLX का जो आप सबके सामने सॉन्ग और एंथम रिलीज़ हुआ, आप सब ने पसंद किया, बहुत से लोगों ने उस पर एतराज़ात भी किए, लेकिन मैं एतराज़ करने वालों के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि इस एंथम के अंदर इनका 4 पाए के सिंगर्स मौजूद थे, जिसके अंदर आप सब जानते हैं अली ज़फ़र को, नताशा बेग को, और हमारे पंजाबी के इब्रारुल हक को, और रैप मास्टर तलहा को. और अगर कोई तलहा को नहीं जानता तो फिर वो उनको सबको आप जान जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता जान बड़े शानदार तरीके से, मतलब हाई पेड अगर मैं कहूँ यहाँ पे सिंगर्स मौजूद थे, तो ज़बरदस्त रहा. मुझे सॉन्ग बहुत पसंद आया. आपने सुना? मैंने अभी आधा ही सुना था. अच्छा, लेकिन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हमें फिर भी अप्रिशिएट ही करना चाहिए हर चीज़ को. क्रिटिसाइज तमाम सिंगर्स जो मौजूद हैं वो इफ्तिताही तकरीब के अंदर मौजूद होंगे. याद रखिए कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबके सामने हम शेयर करते चलते हैं कि इसके अंदर इसके साथ साथ इन 4 सिंगर्स के साथ साथ सूफ़ी म्यूज़िक का भी तड़का लगाया जाएगा, जिसके लिए मशहूर और मारूफ आर्टिस्ट आबदा परवीन साहिबा, लेजेंड मैं उन्हें कहता हूँ, उनकी भी परफॉर्मेंस होगी. और इसके साथ साथ यंगस्टर्स जो हमारे हैं कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने PSL 8 के अंदर गालिबन पाकिस्तान सुपर लीग के एंथम के अंदर भी पार्ट लिया था, और आगे देख उनका सॉन्ग था, आगे देख वो भी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे. तो बहुत ही शानदार तकरीब होने वाली है. लेट्स सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इससे फ़रोग़ मिले. याद रहे कि टूर्नामेंट 4 मुकामात पे खेला जाएगा, जिसके अंदर कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम है, लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है, और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम शामिल है. जी, ये थी आज की आगाज़ सैर की ट्रांसमिशन. अपने मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ को अलीका बेग के साथ इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.